نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیات میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے وقت اٹھتے تو اس وقت وضو سے پہلے بستر پر ہی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ آیات تلاوت کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت شکرانے میں آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ مسلسل رو رہے تھے اور روتے روتے آپ کا سینہ مبارک بھیگ گیا آپ کے آنسوں سے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ آج اتنا کیوں رو رہے ہیں تو فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں کہ جس نے مجھے اتنی بہترین آیات عطا فرمائی ہیں. آیات کیا ہیں؟ ابھی ان کے معنی سے آپ دیکھیں گے کہ ان آیات میں بنیادی طور پر آسمان و زمین کی تخلیق اور اس سے متعلق غور و فکر کی دعوت ہے اور اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں. سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح کا عمل کیا تھا، دن کا آغاز قرآن پاک کی کن آیات کے ساتھ کیا کرتے تھے. یعنی نیند سے بیدار ہوتے ہی پہلے یہ آیات پڑھتے، پھر وضو فرماتے، پھر اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان آیات کے بارے میں کہ خرابی ہے اس شخص کے لیے، بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہ کیا. تو آپ دیکھیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ آیات پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو زبانی یاد بھی ہوں، لیکن ان میں غور و فکر نہیں کرتے کہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے. تو آئیے آج کی اس مجلس میں تھوڑا سا غور و فکر ان آیات پر کرتے ہیں ہم سب مل کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، آسمانوں کی پیدائش میں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، باری باری آگے پیچھے آنے میں کیا ہے، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، کریشن میں کیا نشانیاں ہیں؟ میں نے اور آپ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں کیا جانا ہے، کیا غور و فکر کیا ہے، اور اس کے ذریعے اپنے رب کو کس طرح پہچانا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو آسمان اور زمین بھی ایک کتاب کے 2 صفحے ہیں. جس طرح ہم کتاب میں کچھ پڑھتے ہیں، یعنی کتاب کھولتے ہیں اور اس کے 2 صفحات پر ہم جو کچھ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اسی طرح یہ کائنات بھی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے اور اپنے بنانے والے کی پہچان ہے. زمین و آسمان کی وسعت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ لامحدود ہے. ابھی تک انسان اس کا کوئی اینڈ نہیں جان سکا. جتنے جتنے بڑے ٹیلیسکوپ ایجاد ہوتے چلے جا رہے ہیں، جتنے زیادہ وسائل انسان کو آسمانوں کی تخلیق میں غور و فکر کے میسر ہو رہے ہیں، اتنی انسان کی حیرانی اور انسان کا اس لامتناہی کائنات کے بارے میں جو سوچ کا انداز ہے وہ بدلتا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری پہنچ سے بہت بالا ہے، بہت آگے ہے. سورج ہی کو آپ دیکھیے، ہم سے یعنی زمین سے 93 ملین مائلز دور ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دھوپ اور تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی. کہاں یہ کہ قیامت کے دن کی گرمی. پھر اسی طرح اندازہ ہے سائنسدانوں کا، یقینی بات کچھ نہیں، کہ 100 کروڑ کے قریب کہکشائیں ہیں، گیلیکسیز ہیں، اور ایک ایک گیلیکسی کے اندر اتنے ستارے ہیں کہ انسان ان کو گن نہیں سکتا. ملینز اینڈ ٹریلین ستارے ہیں. اور اگر صرف اس گیلیکسی کو ہی دیکھیے کہ جس میں ہمارا سولر سسٹم ہے، تو ہمارا سولر سسٹم بالکل اس کے ایک نیچے گوشے پہ پڑا ہوا ہے. اگر آپ 1 فٹ لمبے چوڑے کسی میپ کے اوپر پوری گیلیکسی اپنی کو پھیلا کر دیکھیں تو اس میں زمین آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی. اور اس کے برعکس جو پورا سولر سسٹم، یہ سورج جو ہے،
اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے بہت سارے سیاروں سمیت جو زمین کے اس محور کے گرد بھی گھوم رہا ہے اور دوسرے اس گیلیکسی کا جو نیوکلس ہے اس کے گرد بھی پورے اپنے سسٹم کو لے کے گھوم رہا ہے. تو یہ سب کچھ حیران کن حد تک وسیع ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر روشنی 1,80,000 میل کی رفتار سے سفر کرے تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ نہیں سکتی. اور پھر یہ کہ ایک گیلیکسی کہاں کروڑوں گیلیکسیاں اور پھر ایک کے بعد ایک، اور پھر صرف سولر سسٹم میں آپ دیکھیں کہ زمین سے سورج کا فاصلہ 93 ملین مائلز ہے، اور زمین تو قریب ترین سیاروں میں سے ہے. جو دور کے سیارے ہیں ان کا فاصلہ کتنا ہے، اور پھر یہ سارا کچھ پوری گیلیکسی کے اندر وہ ایک چھوٹے سے نقطے میں نظر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد باقی ستاروں سیاروں تک تو انسان کی رسائی بھی نہیں جاتی. آپ کے قریب ہی یہاں ایک اسپیس سینٹر ہے، کچھ روز پہلے ہمیں جانے کا وہاں اتفاق ہوا، تو وہاں وہ اس روز ٹیلیسکوپ سے جوپیٹر دکھا رہے تھے، اور جوپیٹر کے آس پاس 4 چاند بھی دکھا رہے تھے. ہماری زمین سے تو صرف ایک چاند دکھائی دیتا ہے اور جوپیٹر کے 4 چاند بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اس آنکھ سے کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے تو جس طرح اپنے رب کو پاتا ہے، بعض اوقات بڑی لمبی لمبی تقریریں اور لمبی لمبی باتیں انسان کو وہ کچھ نہیں سکھا سکتی جو صرف ایک آنکھ سے اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے. لیکن عموماً ہم اپنی دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جانے کی بھی ہمیں فرصت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح اگر سورج اور زمین کو آپ دیکھیے، اگر سورج خالی ہو، یعنی جس طرح ایک خالی گلاس ہے اور اس میں زمینوں کو ڈالا جائے تو کہتے ہیں 1.3 ملین زمینیں اس میں سما جائیں. یعنی زمین کا حجم جو ہے، یعنی اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ صرف سورج کتنا بڑا ہے. 93 ملین مائل دور ہونے کے باوجود اتنا ہیوج ہے، اور وہ بھی کچھ بڑا نہیں، سورج سے کئی گنا بڑے سیارے اور ستارے جو ہیں وہ فضا میں موجود ہیں. پھر اسی طرح سورج کے اندر سے جو گرمی نکلتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی آگ ہائیڈروجن بم کی طرح ہے، یعنی عام دنیا کی آگ سے مختلف ہے. اور کبھی بھی سورج کے اندر آرام نہیں ہوا، یعنی اس کی آگ جلنا بند نہیں ہوئی. ہم کتنی بھی بڑی آگ جلا لیں تھوڑی دیر کے بعد ختم ہونے لگتی، لیکن کہتے ہیں کہ اگر ہم سورج کے اندر جلنے والی یہ جو آگ ہے یہ 5 ملین سال کے لیے ذخیرہ موجود ہے. آئندہ 5 ملین ایئرز کے لیے اس کے اندر اتنی ہائیڈروجن موجود ہے کہ جس سے وہ جل سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک سیارے کے اندر روشنی اور ہیٹ اور یہ سب کچھ پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ قائم کر رکھا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ سورج کے اندر سے جو شعلے نکلتے ہیں، یعنی جو اس کی آگ ہے، تو اس میں سے ایک شعلہ اگر باہر آ جائے تو اس سے ہائیڈروجن کے 10 ملین بامز بن سکتے ہیں. یعنی اس کے اندر جو ہے اس میں سے صرف ایک سپارک باہر نکل آئے، یعنی اتنی انرجی اور اتنے آگ کے طوفان اس کے اندر اٹھتے ہیں، اور انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ خود کچھ بھی نہیں بنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ خود زمین جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں اس کے پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کا جو اندرونی حصہ ہے اس میں ہر دم لاوا ہے، ہر دم ایک آگ کا طوفان ہے، اور کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کا اذن ہو اور وہ پھٹ پڑے تو ہم میں سے ایک نہیں بچ سکتا. ہم اتنے طوفانوں میں، یعنی اپنے اوپر جو سورج ہے اس میں الگ ایک آگ جل رہی ہے کہ اگر اس کے سپارک بھی نکل آئے تو اس سے کئی ہائیڈروجن بم بن کے زمین پہ برس سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شعاعیں بھیجنے کا انتظام کر رکھا ہے تو کچھ بھی وہ بھیج سکتا ہے. اس طرح زمین سے کسی وقت بھی پھٹ کے کچھ نکل سکتا ہے. ایک ٹورنیڈو، ایک زلزلہ، ایک چیز انسان کو اٹھا پھینکنے کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سب کتنی غفلت میں جیتے ہیں، کس طرح بھول کر جیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگوں کے لیے ان ساری چیزوں میں بے پناہ نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور پھر نہ صرف یہ کہ رات اور دن، بلکہ رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جو ہے یہ بھی سورج کی وجہ سے ہوتا ہے. زمین کا ایک حصہ جو سورج کے سامنے ہوتا ہے اس پہ دن ہوتا ہے، دوسرے پہ رات ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی. اس زمانے میں لوگوں کو
یہ تصور بھی نہیں تھا کہ زمین گول ہے. وہ سمجھتے تھے کہ زمین بالکل فلیٹ ہے اور ساری زمین پر بیک وقت سورج کی روشنی آتی ہے. یہ سب کچھ اب ڈسکور ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جو ہماری معلومات بڑھ رہی ہیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس بھی بڑھے, ہم اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہوں, سجدے میں پڑے رہیں اور اس کے گن گاتے رہیں تو اس کا حق ادا نہ ہو. لیکن افسوس یہ کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود انسان اپنے رب ہی سے غفلت اختیار کرتا ہے اور اپنی عقل سے کام نہیں لیتا اور ہوش و حواس میں نہیں رہتا. جس طرح کہ اس کو اپنے رب کے بارے میں سمجھدار ہونا چاہیے اس طرح اس کا حق ادا نہیں کرتا. تو یہاں پر حکم کیا ہے؟ غور و فکر کا. اور آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین رہنما ہے, آپ کا طریقہ کیا تھا, آپ کا انداز کیا تھا کہ آنکھ کھولتے ہی صبح سویرے جو آیت پڑھتے ہیں وہ غور و فکر کے بارے میں ہے. وہ تسبیح نہیں ہے, وہ کچھ اور نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کون ہے اولو الالباب؟ کون ہے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. کیسے؟ قیاماً کھڑے بھی, وقعوداً بیٹھ کر بھی, وعلی جنوبہم اور پہلوؤں پر بھی یعنی لیٹ کر بھی, ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ زمین و آسمان کی بہت سی نشانیوں کے پاس سے گزرے اور وہ آنکھیں بند کیے رہیں, وہ غافل ہو کر نہیں گزرتے. اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کیا واک کرتے ہوئے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی ہم پوچھتے ہیں کیا بغیر وضو کے ذکر کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ کھڑے بیٹھے لیٹے, ایون رات کو سوتے سوتے اگر آنکھ کھل گئی ہے تو بھی اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے. بندہ مومن کی پہچان ہی ذکر کے ساتھ ہے. اور ذکر صرف تسبیح پڑھنے کا نام بھی نہیں. ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنا ہے, چاہے آپ دل میں کریں, چاہے آپ اکیلے میں زبان سے کریں, چاہے آپ کسی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کریں. ذکر کا لفظی معنی ہوتا ہے یاد کرنا, کسی کو یاد کرنا. جیسے آپ اپنے کسی دوست کو یاد کرتے ہیں, آپ اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں, تو وہ یاد کیسے کرتے ہیں؟ کبھی آپ دل ہی دل میں ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, کبھی آپ زیر لب خود ہی کچھ بات کرتے ہیں, کبھی آپ کسی شعر کی شکل میں اظہار کرتے ہیں, کبھی آپ کسی اور کے سامنے بات کرتے ہیں. تو یہ ساری قسمیں ذکر ہیں. ذکر محض کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر 1000 دفعہ اللہ کرنے کا نام نہیں. یہ طریقہ تو ہم نے خود ہی ایجاد کر لیا. اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد تو بندہ مومن کی روحانی غذا ہے. وہ ہر وقت اس سے ایمانی طاقت حاصل کرتا ہے. جیسے ہمارا شوگر لیول لو ہو جاتا ہے نا, پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, تو بالکل اسی طرح ہمارے ایمان کا لیول بھی لو ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. تو جب وہ لیول لو ہوتا ہے تو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہمارے اس لیول کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے یہاں پر عقل مند لوگوں کا کیا ذکر کیا گیا, عقل مند لوگوں کی صفت کیا بیان کی گئی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اور اگین وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے پہلی آیت میں بھی غور کی بات ہے اور دوسری آیت میں بھی غور کی بات ہے. اسی طرح اکثر صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ غور و فکر کیا کرتے تھے. مثلاً ام درداء سے پوچھا گیا کہ ابو درداء کا اکثر عمل کیا تھا, کیا کرتے تھے وہ, یعنی ان کی ہابی کیا تھی؟ جیسے ہم پوچھتے نا کہ فلاں شخص کی روٹین یا ہابی کیا ہے, تو فرمایا کہ سوچنا اور عبرت پکڑنا, یعنی غور و فکر سے بہت کام لیتے تھے. اسی طرح ام ذر سے پوچھا گیا کہ ابو ذر کی عبادت کیا تھی, تو کہنے لگی سارا دن غور و فکر کیا کرتے تھے, یعنی یہ ان کی عبادت تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر عبادت کی اعلیٰ ترین قسم ہے کہ انسان اپنے دل دماغ کو حاضر کر کے پھر اللہ کو یاد کرے. ہم نے یاد کے لیے ایک نماز قائم کر رکھی ہے اور وہ نماز بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے.
یعنی نماز پڑھ کے بھی ختم کر لیں گے اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا پڑھا. ایک بنیادی وجہ تو یہ بھی ہے کہ سمجھتے ہی نہیں کہ پڑھ کیا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ اگر کسی انسان سے بھی بات کرتے ہوئے آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, مثلاً اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میں دیکھ نیچے رہی ہوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یا بات میں آپ سے کر رہی ہوں اور سوچ کچھ اور رہی ہوں, تو وہ تو ایک ناسمجھی کی بات ہے. ناسمجھ انسان کا رویہ ایسے ہو سکتا ہے, کوئی سمجھدار انسان ایسا کام نہیں کر سکتا. لہٰذا یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اصل عبادت کیا ہے؟ انسان اپنے شعور, اپنے دل دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر غور کرتے ہوئے اس سے بات بھی کرے اور اس کو یاد بھی کرے, اور اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا ایک احساس ہر وقت باقی رہتا ہے. اور نتیجہ کیا نکالے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا, یہ سب بے مقصد نہیں ہو سکتا. اس سب کے پیدا کرنے کے پیچھے ضرور کوئی غرض ہے, اور وہ کیا ہے کہ انسان ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانے اور سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرنے والا ہو, سب سے بڑھ کر اس کی اطاعت کرنے والا ہو, سب سے زیادہ اس کا نام لینے والا ہو, سب سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دینے والا ہو. لہذا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک, تو پاک ہے, فقنا عذاب النار, تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے, اس کی عظمت کو جان لیتا ہے, پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ برے انجام سے ڈرے نہ. جتنا زیادہ غور و فکر انسان کرتا ہے اتنے ہی اپنے عمل بہت چھوٹے نظر آتے ہیں, اتنے ہی اپنے کام حقیر نظر آتے ہیں, اور جتنا ناسمجھ انسان ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے اور اپنی تعریفیں زیادہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. کیونکہ ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے نا, تو اللہ پاک کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جتنی نعمتیں اس نے ہمیں دی, ایک سانس ہی جو ہم لیتے ہیں, اگر انہیل اور ایکزیل کرنے پر ہی شکر ادا کرنے لگے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ جو کچھ ہم کھا پی رہے ہیں اور جو ہمارے جسم کے اندر نظام کام کر رہے ہیں, کبھی آپ دل کے فنکشن پر ہی غور کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلتا پھرتا رکھنے کے لیے ہمارے اندر ایک خون کی ندی بہا دی ہے. مسلسل پائپ لائن سے خون آ رہا ہے, جا رہا ہے. ہمارے گھروں کے پائپ لائن کتنی دفعہ بند ہو جاتے ہیں اور کس طرح مصیبتیں کرنی پڑتی ہیں, لیکن ہم جو علم غلم کھا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کلین کر کے ہمارے اندر سے سب کچھ نکالتے رہتے ہیں اور ہمیں ایک مدت تک جینے کی مہلت دیتے ہیں. ہم سو رہے ہیں, ہمارا دل کام کر رہا ہے, ہمارے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں, ہم جاگ رہے ہیں, ہم چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, بول رہے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور ہمارا دل دھڑک رہا ہے. حالانکہ اگر آپ کو خود اپنا دل پمپ کرنا پڑتا تو یقین کریں آپ خود ہی تھک کے چھوڑ دیتے. ہم سے نہیں ہوتا. جیتے ہیں تو جیے, مرتے ہیں تو مرے, اتنا نہیں کام کر سکتے. آٹومیٹک, فلی آٹومیٹک, لنگس فلی آٹومیٹک, میدا فلی آٹومیٹک, کڈنیز فلی آٹومیٹک, کتنے سسٹم ہے, جو لیور کتنے فنکشنز ہیں اس کے فلی آٹومیٹک, سب کچھ خود ہی بنا رہے ہیں, اور ہم شکر ہی ادا نہیں کرتے, توجہ ہی نہیں کرتے رب کی طرف. تو جو پہچانتا ہے اس کو, پھر وہ اس سے ڈرتا بھی ہے اور برے انجام سے پریشان بھی ہوتا ہے. اور اس کی دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہوتی ہے فقنا عذاب النار. کیوں؟ اس لیے کہ ربنا, اے ہمارے رب, انک من تدخل النار فقد اخزیتا, تو نے جس کو آگ میں داخل کیا اس کو تو رسوا کر دیا, اس کی تو بے عزتی ہو گئی. آپ خود سوچیں, ذرا سی چوٹ لگ جائے, ذرا سا صحیح چل نہ سکے, ذرا سا صحیح بول نہ سکے, ذرا سے چہرے پر کچھ نشان پڑ جائے, سن برن ہی ہو جائے, تو کیسی کیسی پریشانی ہوتی ہے, کس طرح دوسرے کو منہ دکھائیں گے. ذرا سی جھریاں پڑنے لگے, یہ کیسے کیسے کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کہاں یہ کہ جہنم کی آگ جلا کے کوئلہ کر دے اور انسان کی بے عزتی نہ ہو, کالا منہ کر دے اس کا, اور وہ سمجھے کہ کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے, ہم اکیلے تھوڑی ہوں گے. یعنی بعض لوگ اس طرح ٹال دیتے ہیں بات کو کہ ہم اکیلے تھوڑی ہوں گے, بہت ہوں گے وہاں اور بھی. کس کو کس کی ہوش ہوگی, کون کس کو پہچانے گا, اور تکلیف تو ہر ایک کو اپنی خود ہی برداشت کرنی ہوگی. اب آپ دیکھیے, کیا ہماری دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوتی ہے
کہ اللہ تو ہمیں آگ سے بچانا، کیونکہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو رسوا کر دیا، اس کی تو بے عزتی ہوگی. آپ دیکھیں اگر ہم کسی کے سامنے ذرا سا گر پڑے نا فلور پر، کیسا لگتا ہے؟ کتنا امبیرسڈ فیل کرتے ہیں. ذرا سا سلپ ہونے، گرنے، اٹک جانے، دھکا پڑنے، سیدھے الٹے لیٹنے، کتنا امبیرسڈ فیل کرتے ہیں. تو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں. یعنی وہاں جو ظالم جائیں گے ان کو وہاں کوئی چھڑا بچا نہیں سکے گا. ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، فلاں نیک آدمی، اس سے دوستی کر لیں، اس کا پلو پکڑ لیں، وہ ہمیں بھی ساتھ لے جائے گا. نہیں، کوئی ساتھ نہیں لے جا سکتا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اس لیے عقل مند لوگ صاف سمجھتے ہیں کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.